نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی مائی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، دونوں کو اللہ نے جنت میں جگہ دی اور ان کی روزی روٹی کھانے پینے کا انتظام فرمایا، آزمائش میں مبتلا کیا، اس کے بعد اللہ نے انہیں زمین پر اتارا۔ آدم اور حوا ان دونوں کی جوڑی سے انسانیت کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کی بیوی کو بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر آدم اور حوا کی جوڑی سے اس زمین پر مردوں اور عورتوں کی کثرت ہو گئی، یعنی کہ ایک دنیا آباد ہو گئی۔ شروعات سے اگر آپ نظر رکھیں تو آج تک کی جو انسانی آبادی ہے وہ سب آدم علیہ السلام کی نسل ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسی لیے ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے اس مخلوق کو سجدہ میرے کہنے پر کیوں نہیں کیا، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے۔ ان کی روزی روٹی کا انتظام اللہ نے فرمایا۔ اب انسانیت بڑھتی چلی گئی، مرد عورتوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، دنیا آباد ہوتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی، کھانے پینے کے لیے زمین کی چیزوں کو ان کے لیے مہیا کیا، میسر فرمایا، بلکہ زمین کے نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ نے غلہ جات اگائے، آسمان سے بارشیں برسائی تاکہ انسان کے رہنے، کھانے پینے، روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے۔ اس پوری تاریخ سے ایک بات ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ زمین پر ہم بھیجے گئے ہیں، زمین ہماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 دنوں کے اندر آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی ہے۔ سورہ نازعات میں ایک جگہ فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا،
زمین کو پیدا کرنے کے بعد زمین کے اندر کے غلہ جات کو بھی میں نے بنایا، زمین کے اوپر پہاڑوں کو بھی میں نے بنایا، زمین کے اندر جنگلات کو بھی بنایا، دریاؤں کو سمندروں کو بھی بنایا، بلکہ زمین کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، معلوم ہی ہوا کہ زمین اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور زمین پر مکمل حق اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ زمین پر ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین اپنی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کا مالک اگر بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اے اللہ رب العالمین تو بادشاہت کا بادشاہ ہے، تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے اور جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اے اللہ بادشاہت، کرسی، گدی یہ سب تیرے ہاتھوں میں ہوتی ہے، تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زمین کے کسی ٹکڑے کا مالک بنا دے اور جس سے چاہے وہ بادشاہت وہ ملکیت چھین لے۔ اے اللہ رب العالمین وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی تو ہی دینے والا، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی ذلت بھی دینے والا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری دنیا کی بھلائی اور خوبیاں سب تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے جب چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں نظریہ دیا کہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسی لیے جب فرعون نے بنو اسرائیلیوں کے اوپر پورا کنٹرول کر لیا اور فرعون کے حواریوں مواریوں نے فرعون سے کہا کیا آپ موسیٰ کو اور اس کے ماننے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ لوگ آپ کے معبودوں کے خلاف آپ کے خلاف بولتے ہیں، کیا آپ ان کو زندہ چھوڑ دیں گے؟ فرعون نے فوراً اپنا وعدہ دہرایا اور کہا ہم یوں ہی انہیں نہ جانے دیں گے، ہم ان کی اولادوں کو، ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے اور ان کے اوپر مکمل کنٹرول بنا کے رکھیں گے، یعنی ان کو غلام بنا کے رکھیں گے، ہمیشہ ان پر ہم بادشاہت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، ایمان والوں نے پیغمبر سے شکایت کی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک زمین پر اس طرح سے حکومت کرنے والا انسان، ظلم و زیادتی کرنے والا انسان ہمارے مارنے کی ساری پلاننگ کر رہا ہے، ہمیں دھمکیوں پہ دھمکیاں دیے جا رہا ہے، آپ تو کچھ اس کا حل فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت کی روشنی میں فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، اے میری قوم کے لوگوں اس معاملے میں اللہ سے مدد طلب کرو، وَاصْبِرُوا، اور اس معاملے میں جو بھی تمہیں تکلیفیں ملے جسمانی طور سے، ذہنی طور سے، مالی طور سے، ہر اعتبار سے تم صبر کر کے دکھاؤ۔ کیوں؟ ان الارض للہ، اے میرے ماننے والوں جس رب کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اسی رب نے یہ زمین بنائی ہے، وہی رب اس زمین کا مالک ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس زمین کا وارث بنا دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ وقتی طور سے تمہارے ہاتھوں سے یہ زمین کھسک جائے گی لیکن ایک دن ضرور آئے گا، نتیجہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ والعاقبۃ للمتقین، نتیجہ ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا کہ زمین اللہ کی ہے، یہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں اللہ رب العالمین نے تقدیر کونی کا بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحتیں، اللہ کی وہ حکمتیں جو زمین پر ہو کر ہی رہتی ہیں، جس کو ہونا ہی ہے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، میں نے لوح محفوظ میں قیامت تک، قیامت کے بعد آنے والی ساری ایکٹیویٹی کو لکھ رکھا ہے۔ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد میں نے زمین پر جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان سب کے اندر بھی ہم نے یہ مینشن کر رکھا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین اس کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ یہ بات کہاں کہاں لکھی ہے؟ لوح محفوظ میں بھی ہے اور تمام آسمانی کتابوں میں بھی۔ اب مفسرین نے اس کی شرح کی، تفسیر کی، تو اس کے حوالے سے دو قول پائے گئے۔ کہا اللہ نے فرمایا زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ کون سی زمین؟ کیا یہ جنت کی زمین کی بات ہو رہی ہے یا دنیا کی زمین کی بات ہو رہی ہے؟ تو مفسرین نے کہا اگر یہاں جنت کی زمین مراد ہے تو کوئی شک و شبہ نہیں اس کے وارث صرف اور صرف مومن ہوں گے۔ جنت میں کسی کافر و مشرک کو جگہ نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہوں پہ اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے اے اللہ رب العالمین ساری تعریفات تیرے لیے،
تو نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی، تیرے کلمے کو ہم نے قبول کیا، توحید پہ قائم رہے، آج ہمیں جنت انعام میں مل گئی۔ اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے، تو نے اس جنت کے اندر ہمیں زمین وراثت میں دی ہے۔ اے اللہ دنیا کے کئی گنا بڑی زمین جنت کے اندر ہمیں رہنے کو مل رہی ہے۔ آواز دینے والا آواز بھی دے گا، وَتِلْكُمُ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہی جنت ہے جس کو تمہارے اعمال کے بدلے میں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کہا اگر اس سے مراد جنت کی زمین ہے تو جنت کی زمین کے وارث صرف اور صرف سچے مومن توحید پرست مسلمان ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف الفاظ میں فرمایا کہ جنت کے وارث کون ہوں گے، جنتی زمین کے مالک کون ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا اپنے ان بندوں پر جنہوں نے دل سے ایمان سے یہ کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی جنہوں نے زندگی میں توحید کو اپنی پہچان بنائی، توحید کو اپنا کے رکھا اور ہمیشہ توحید والا بن کے رہ گئے، دنیا سے گئے تو کلمہ توحید پر گئے۔ اللہ نے ایسے بندے پر جہنم کو حرام قرار دے دیا، یعنی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، یہی جنتی زمین کے وارث ہوں گے۔ تو اگر اس سے مراد جنتی زمین ہے تو پھر صرف مومن اور مسلم ہی اس کے اندر داخل ہوں گے، اور یہاں صالح بندوں سے مراد مومن و مسلمان بندے ہوں گے۔ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں زمین سے مراد دنیا کی زمین ہے۔ کہا دنیا کی زمین ہے، مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی زمین کے وارث بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، زمین کے اصلی وارث یہی لوگ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن کا اسٹیٹمنٹ اور یہ عقیدہ ہے، لیکن زمین پر کچھ ہمیں اس کے الگ بھی دکھائی دیتا ہے، دوسرے لوگ بھی زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دے دیا ہے، کہا یہ اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، وہ اپنی زمین کا وارث جسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ حقدار تو اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اس کی حکمت، اس کی مصلحت، وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی کبھی راستہ دکھانے کے لیے یا ان کے عمل کی پاداش میں ان کے عمل کی گڑبڑی کی وجہ سے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کرتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، ورنہ نتیجہ تو اہل ایمان کے حق میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی کہ یہ زمین پر جو دوسرے لوگ وارث بن جاتے ہیں یا بن چکے ہیں، یہ وقتی طور سے ہیں، یہ پائیدار نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نتیجہ اہل ایمان اور اللہ کے نیک بندوں کے حق میں ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھیں، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن 4019، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب میری امت کے لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، لوگوں سے بے ایمانیاں کرنے لگیں گے، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ ہڑپ کر کھانے لگیں گے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، تو اللہ رب العالمین میری امت کے ان لوگوں کے اوپر مہنگائی کا عذاب نازل فرمائے گا، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، بارش کم ہونے لگے گی، برکتیں اٹھا لی جائیں گی، اور ظالم بادشاہ کے ظلم کے یہ شکار ہو جائیں گے۔ جب بےمانی لوگ کریں گے تو یہ ہوگا، اور جب اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو لوگ توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ہی ان کا راجہ بنا دے گا۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، جب یہ اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑیں گے تو اللہ رب العالمین کے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الفتن، فتنوں کے حوالے سے یہ بات ذکر فرمائی جس کو محدثین نے بیان فرمایا ہے، تو یہ وقتی طور سے ہے، ہمارے اپنے کالے کارناموں کی وجہ سے ہے، بےمانیوں کی وجہ سے ہے، اللہ اس کے رسول کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہے، ورنہ اسلام کا جو شروعاتی دور ہے، آپ اگر اس زمانے میں جا کر تھوڑا سا تخیلاتی دنیا میں سوچیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اس زمانے کے جو سپر پاور حکومتیں تھیں، میرے نبی مکے میں تھے، آپ کو روب و دبدبہ ان کے محلوں تک پہنچتا ہے، ان کی کرسیوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب بدل الوحی حدیث نمبر 7 میں لکھا ہے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، اپنی نبوت کے اعلان کر چکے ہیں، جنگ بھی ہو گئی ہے، بدر بھی ہو گئی اور غزوہ احد بھی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی دنیا کے سپر پاور حکمرانوں کے پاس اپنا اپنا لیٹر بھیج رہے ہیں، خط بھیج رہے ہیں، اللہ کے نبی سب کو امن کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، مل جل کر کام کرنے کی، زمین پر امن و شانتی قائم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ روم کا بادشاہ قیصر، اللہ کے نبی نے سفیر اسلام حضرت دحیہ کلبی کو ان کے پاس بھیجا۔ دحیہ کلبی اللہ کے نبی کا خط لے کر قیصر روم کے پاس پہنچتے ہیں،
نبی کریم کا پیغام سنایا جاتا ہے، وہ بادشاہ کہتا ہے ہمیں محمد کے اوپر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ دن اور رات اس کی میٹکوں میں اللہ کے نبی کے بارے میں بات ہونے لگی۔ خبر دینے والوں نے خبر دیا، مکہ سے بزنس کرنے والے کچھ تاجروں کا گروہ بھی ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا ان کو بلاؤ، سب کو سامنے لاؤ۔ وہ تجارت کرنے والے کون تھے؟ ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اللہ کے نبی کے سخت اینٹی تھے، دشمن تھے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ، سارے تاجروں کو بلاؤ، اور بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر رکھتا ہے۔ ٹرانسلیٹر سے کہتا ہے بادشاہ ان میں جو سردار ہے، ہیڈ ہے، اس کو میرے سامنے کھڑا کرو اور اس کے باقی ساتھیوں کو اس کے پیچھے کھڑا کر دو، اور اس کے باقی ساتھیوں سے کہہ دو کہ بادشاہ تمہارے سردار سے کچھ سوالات اس شخص کے بارے میں پوچھنے جا رہا ہے جس کا گمان ہے کہ وہ نبی ہے، یعنی جس کا لیٹر میرے پاس آیا ہے اس کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے کچھ سوالات میں کرنے جا رہا ہوں تمہارے سردار سے۔ تمہارا سردار اگر جھوٹ بولنے لگے تو پیچھے سے تم دو ٹوک دینا۔ ابو سفیان کو کٹگھرے میں کھڑ کے قیصر روم نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ کہا سردار، یہ شخص جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی محمد، اس کے نسب اور حسب کے بارے میں مجھے بتاؤ، یہ تمہارے درمیان کس نسب اور حسب سے تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ ہم میں بہترین نسب و حسب والا ہے۔ کہا ابو سفیان سردار یہ بھی بتاؤ کیا اس سے پہلے اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں نے اس طرح کی کوئی بات کی جس طرح یہ کر رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ پہلا آدمی ہے۔ کہا مزید یہ بھی بتاؤ اس کے باپ یا اس کے دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ بولے نہیں، کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ کہا سردار یہ بھی بتاؤ اس شخص کی بات کو ماننے والے لوگ قوم کے کمزور لوگ ہیں یا قوم کے بڑے لوگ ہیں؟ کہا کمزور لوگ اس کی بات کو زیادہ مانتے ہیں۔ کہا ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ کہا دن بدن کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کہا سوال یہ بھی بتاؤ اس کے ماننے والے کیا اس کے دین سے نفرت کرتے ہوئے بعد میں مرتد بھی ہو رہے ہیں، اس کے دین کو نفرت کرتے ہوئے چھوڑ بھی دے رہے ہیں؟ کہا نہیں، ایسی کوئی مثال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ کہا سردار یہ بھی بتاؤ تمہارے سماج، تمہارے شہر، تمہارے معاشرے میں اس آدمی کو تم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا؟ بولے نہیں، ہم اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت بھی نہیں لگاتے، یہ ہم میں بڑا سچا ہے۔ کہا یہ سردار تمہارا کبھی تم سے دھوکہ بھی کیا؟ کیا تمہیں کبھی اس نے دغا بازی کی ہے؟ کہا نہیں، اس نے کبھی دھوکہ بھی نہیں دیا، یہ بڑا امانت دار ہے، کبھی دھوکہ دینے والا نہیں۔ کہا تمہارے درمیان اتنے دنوں سے یہ بندہ رہ رہا ہے، کیا تمہاری اس سے جنگ بھی کبھی ہوئی ہے؟ کہا ہاں جنگ بھی ہوئی ہے۔ کہا جنگ میں رزلٹ کس کا اچھا رہا ہے؟ کہا کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتا، وہ بدر میں ہم سے جیتا اور احد میں ہم اس کے اوپر حاوی ہو گئے۔ اب بادشاہ کا 10واں سوال، یہ انکوائری کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے۔ 10واں سوال کہتا ہے وَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ، یہ محمد نامی شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، یہ تمہیں کن باتوں کا حکم دے رہا ہے؟ ابو سفیان ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن پیچھے نارکو ٹیسٹ والے لوگ کھڑے ہیں، جھوٹ بولنے پر پکڑ لیں گے، سچی دعوت دے رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ محمد ہم لوگوں میں مکہ والوں میں جو آواز لے کر اٹھا ہے، اس نے آواز لگائی ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت میں کسی کو ساجی و شریک نہ ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، تمہارے باپ دادا آج تک جو کہتے آ رہے تھے اسے چھوڑ دو، میری بات کو تسلیم کر لو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ والعفاف والصلہ، اور یہ محمد نامی شخص ہمیں نماز کی تعلیم بھی دے رہا، نماز کا بھی حکم دے رہا، سچ بولنے کے لیے کہہ رہا ہے، پاک دامنی اختیار کرنے کو کہہ رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب قیصر روم سارے سوالات کرنے کے بعد، انالائز کرنے کے بعد اپنا جواب دیتا ہے، اپنے ٹرانسلیٹر سے بولنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے میرے ترجمان اس مکے والے سردار سے کہہ دو کہ میں نے تم سے سوال اس کے حسب و نسب کے بارے میں کیا، تم نے کہا کہ یہ ہم میں بڑا عزت دار خاندان سے ہے، اللہ کی قسم جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا آخری نبی کے بارے میں وہ بہترین حسب و نسب والا ہوگا، یہ بات بھی اس میں سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تم سے سوال کیا گیا کہ اس کے خاندان والوں میں کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی بات کی، تم نے کہا نہیں، ہاں سچ میں ہم اگر کوئی اس سے پہلے یہ بات کر چکا ہوتا تو ہم کہتے کہ اسی پیٹرن پہ یہ کچھ کر کے اپنی سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے یا لوگوں میں ہائی لائٹ ہونا چاہتا ہے۔
تم سے سوال کیا گیا کہ باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا کہ نہیں؟ تم نے کہا نہیں. اگر ہوتا تو ہمیں شبہ ہو جاتا کہ شاید یہ اس طرح کی باتوں کو کہہ کر لوگوں کو اوپر حکومت کرنا چاہتا، اپنے باپ دادا کی بادشاہت کو واپس لانا چاہتا ہے. تم سے سوال کیا کہ امیر لوگ اس کے زیادہ فرما بردار ہیں یا غریب لوگ؟ تم نے کہا غریب لوگ. کہ ہر وقت میں ہمیشہ حق کی آواز کا قبول کرنے والے ہمیشہ سماج کے کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں. تم سے سوال ہوا کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں؟ تم نے جواب دیا کہ بڑھ رہے ہیں. ہمیشہ حق کی آواز دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جاتی ہے اور نتیجہ اس کے حق میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے. تم سے سوال کیا گیا کہ کیا تم لوگ اسے جھوٹا کبھی پائے ہو؟ تمہارا جواب تھا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے اسے نہیں پکڑا ہے. اور سچ میں ایک نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. تم سے سوال کیا گیا کہ تمہاری اس سے جنگ ہوئی ہے؟ تم نے جواب دیا ہاں، اور کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتا. کہا اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو اسی طرح سے جنگ کے حوالے سے نتیجے دیا کرتا ہے. تم سے سوال کیا گیا کہ کیا کبھی اس نے تمہارے ساتھ غداری کی، بےمانی کی، دھوکہ دیا؟ تم نے جواب دیا نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ رب العالمین کی قسم ہے، ایک پیغمبر دھوکے باز نہیں ہوا کرتا ہے. اور تم نے جو ان کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کی ہے، سچ میں ایک نبی کی یہی تعلیم ہوتی ہے. وہ انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، وہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ اور طریقہ بتانے کے لیے آتا ہے. اس لیے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے کہ تم رشتہ داریوں کو جوڑو، اس نے تعلیم دی ہے کہ سچ بولو، اس نے تعلیم دی ہے کہ پاک دامنی کو اختیار کرو. وہ بادشاہ اتنی بات کہنے کے بعد کہتا ہے اے سردار مکہ، تاجروں کے سردار ابو سفیان، فَإِن كَانَ حَقًّا مَا تَقُولُ فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. اگر تمہاری بات سچی ہے، تمہارا بیان سچا ہے، تم سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات سچ پر آدھارت ہیں، تو سن لو میری بھوشیاڑی. وہ بندہ جو آج مکے کی گلیوں میں ہے، جو آج مدینے کی بستی میں ہے، جو آج دو دو کھجورے کھا کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، میری بصیرت یہ بتلاتی ہے ایک دن آئے گا وہ میری اسی کرسی پر براجمان ہوگا، میرے اس قدموں کا بھی، اس زمین کا بھی حاکم وہ بن جائے گا. اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کے پیروں کو دھل لوں گا. یہ کس نے کہا تھا؟ اس وقت کی سپر پاور نے کہا تھا، اور ایسی حالت میں کہا تھا جس حالت میں مسلمانوں کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. جس وقت مسلمان اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے تھے، جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مرد عورتوں کی زندگی کی بقا کی لڑائی لڑ رہے تھے، اپنی دعوت کی حفاظت کی لڑائی لڑ رہے تھے، ایسی حالت میں ایک دوسرا شخص کہتا ہے اگر یہ بات سچ ہے تو ایک دن آئے گا وہ میری زمین کا بھی مالک ہوگا، وہ حکمراں ہوگا. اور اس نے جو جملے کہے تھے صحیح ثابت ہوئے. چند سالوں کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی وہاں تک پہنچ گئی. لیکن میرے نبی کے جانثار صحابہ کہا کرتے تھے اے دنیا کے بادشاہوں گھبراؤ نہیں، میرا نبی سلطنت کرنے نہیں آیا ہے، یہ بادشاہت کرنے نہیں آیا ہے، یہ ہے نبی. تم اگر مان لو گے تمہاری سلطنت تمہارے حوالے ہے، بس اس کے دین پر تم چلنا شروع کر دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، بار بار منع کر رہے ہیں، انہوں نے فرمایا مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں. جواب دیا اے ابو بکر صدیق امت کو آپ کی ضرورت ہے. تیار ہو گئے. ابو بکر صدیق نے شفت گراڑ کے اندر جو پہلا خطبہ دیا تھا وہ تاریخی خطبہ ہے، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق کا جو پہلا خطبہ ہے وہ خطبہ دنیا کے ہر آئیڈیل، ہر حکمراں کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. ابو بکر صدیق نے فرمایا وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيهَا حَقَّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. کا سماج کے اندر جو سب سے کمزور ہے، جس کو تم سمجھتے ہو میں حکمراں بن گیا، میری نگاہ میں وہ سب سے طاقتور ہے. کیوں؟ میں کمزوروں کو طاقتور اس لیے سمجھ رہا ہوں تاکہ میں ان کا حق دلا سکوں اور ان کے حق دلانے کی کوشش کر سکوں. وَالْقَوِيُّ مِنْكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي. اور تم میں جو طاقتور ہے، جس کو تم سمجھتے ہو، وہ میری نگاہ میں طاقتور نہیں ہے، وہ کمزور ہے. حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. میں اس لیے یہ سوچ رکھوں گا تاکہ کل کو تم میں کا جو پاورفل ہے تمہیں میں سے کسی کا حق مارنے لگے تو اگر خلیفہ وقت اور اگر بادشاہ وقت ہی اسے پاورفل سمجھے گا تو اس سے کبھی بھی انصاف نہیں کروا سکے گا، اس سے کبھی بھی مظلوموں کا حق نہیں لے سکے گا. اس لیے میں اسے کمزور سمجھتا ہوں تاکہ میں اس سے اس کا حق لے کر کمزوروں کو دے سکوں جو اس نے کمزوروں سے چھین رکھا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ایک بار مجمع کو خطاب فرما رہے ہیں، ایک بدوی اور دیہاتی شخص کھڑا ہوتا ہے اور حضرت عمر سے کہتا ہے الا تخاف اللہ. اے عمر ابن خطاب کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور اس دیہاتی کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین سے بات کرنے کا، ہم کلام ہونے کا یہ کوئی سلیقہ اور طریقہ نہیں، ذرا تمیز سے بات کرو. حضرت عمر نے فرمایا اس بدوی کو رہنے دو، روک اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دو.
जब तक इस जैसे दीवाने मौजूद हैं जो अदल और इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहेंगे, तब तक समाज में, हुकूमत में अदल और इंसाफ कायम रहेगा। उमर फारूक ने फरमाया, ये बोलता रहेगा, मेरी लगाम सीधी होती रहेगी, अदल और इंसाफ कायम रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जमीन अपने नेक बंदों के लिए बनाई है, और नेक बंदों में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो नेक होने के साथ साथ जमीन को मैनेज करने का हुनर जानते हैं, जिसको आप अपनी भाषा में सियासत कहते हैं। सियासत में भी बहुत कैटेगरी है, गंदी सियासत, सही सियासत, साफ सुथरी सियासत। यहां साफ सुथरी सियासत की बात होती है, जो जमीन को मैनेज करने, लोगों को एक साथ लेकर चलने का हुनर जानते हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी, सही मुस्लिम किताबुल इमारा में 1826 में एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अबा ज़र इन्नी लअराका ज़ईफ़ा, ऐ अबू ज़र, मेरी निगाहें आपको कमज़ोर देख रही हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि आप कमज़ोर हैं। व इन्नी लउहिब्बु लिनफ्सि मा उहिब्बु लिनफ्सी, ऐ अबू ज़र, मैं जो चीज़ें अपने लिए पसंद कर रहा हूँ वही आपके लिए पसंद कर रहा हूँ, जो आपके लिए पसंद कर रहा हूँ वही अपने लिए पसंद कर रहा हूँ। आपने फरमाया, ला तअम्मरन्न अलस्नईनि वला तवल्लयन्न माला यतीम, ऐ अबू ज़र, मेरी नसीहत आपके लिए है, आप दो लोगों के भी हुक्मरान ना बनना। दो लोग भी अगर आपके अंडर में आना चाहें और कहें कि हम आपके हाथ पे बैत करते हैं, आपको इमारत सौंपते हैं, तो आप न बनना, और किसी यतीम के माल की जिम्मेदारी न लेना। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने इन्हीं से फरमाया, आखिरत को सामने रखते हुए फरमाया, ये जो जिम्मेदारी, ये जो उहदा, ये जो कुर्सी मिलती है, इन्नहा अमाना, ये अमानत है कौम की, कल क़यामत के दिन अल्लाह इसके बारे में सवाल करेगा। व इन्नहा यौमल क़ियामति खिज़्युन व नदामा, क़यामत के दिन जिसने भी ये जिम्मेदारी ले रखी है, अगलबियत और अक्सरियत को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, मगर वो शख्स वहां भी सुरखरू होगा जिसने यहां पर मजलूमों का साथ दिया होगा और इंसाफ को कायम रखा होगा, और हमेशा सबको साथ लेकर सबके साथ इंसाफ की बात की होगी। ऐसा शख्स कल क़यामत के दिन शर्मिंदा नहीं होगा, वरना ये बहुत खतरनाक चीज़ है, अमानत है, इसके बारे में हिसाब होगा। प्यारे पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में भी नमूना दिया है। अल्लाह के नबी जब नबी नहीं बने थे तो मक्के के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, एक वाक़या हुआ। बाहर से एक ताजिर आया कपड़ा वगैरह बेचने के लिए। पहले ज़माने में लोग जब तिजारत करने के लिए जाते थे तो साथ में कभी कभार अपना कुंबा कबीला साथ में ले जाते थे, कम से कम अपनी फैमिली ले जाते थे। वो बंदा लेकर आता मक्के के अंदर, मक्के के सरदारों में से एक सरदार ने उससे सामान खरीदे, और जब पेमेंट करने की बारी आई तो मुकर गया, मना करने लगा, और उसकी बेटी जो साथ में लाया हुआ था उसको भी गलत निगाहों से देखने लगा, बल्कि उसे लौंडी बनाने की पूरी कोशिश करने लगा। अब वो बंदा ताजिर जो मक्के में आया है, क्योंकि मक्का ज़माने जाहिलियत में तिजारत का, बिजनेस का हब था, दूर दराज से लोग आते थे, ये खाने काबा की बरकत थी। वो आदमी मक्के की एक पहाड़ी पे खड़ा हो गया और आवाज लगाने लगा, अय मक्का के शरीफों, अय मक्का के बड़े बड़े लोगों, आज तुम्हारी बस्ती में मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है, क्या तुम लोगों के होते हुए मेरे साथ ये जुल्म होता रहेगा? है कोई मक्का की इस वादी के अंदर जो मुझे इंसाफ दिला सके? मक्का के सरदारों के कानों में आवाज पहुंची, कोई पहल करने को तैयार नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं और मक्के के सरदारों को साथ में लेकर उस आदमी के मामले की सुनवाई करते हैं, उसे इंसाफ दिलाते हैं। प्यारे पैगंबर ने अपने साथ मक्के के कुछ सरदारों को लिया और उस जालिम के घर पे गए, दरवाजा खटखटाया और उसे आवाज दी। वो बाहर निकलता है। अल्लाह के नबी ने अपने रोबदार आवाज में फरमाया कि तुम इसके लिए हुए सामान को वापस कर दो या फिर उसका पेमेंट करो। और उसके बाद एक मीटिंग गठन होती है, एक सोसाइटी बनती है, उसमें यह हलफनामा लिया जाता है, सारे लोग उसमें शरीक होते हैं, सरदार लोग, और उसमें यह तय पाता है कि आज के बाद से मक्के की इस सरजमीन पर, खाने काबा की इस पड़ोस में कोई भी किसी के ऊपर जुल्म करेगा, यह संगठन उस जालिम के खिलाफ जरूर खड़ा होगा और एक्शन लेगा। प्यारे पैगंबर भी उसमें शरीक थे, आप भी एक मेंबर थे। जब आप नबी बन गए, नबी बनने के बाद कभी आपको यह याद दिलाया गया, ऐ पैगंबर आपको वो एग्रीमेंट याद है? ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वाली बात याद है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़माने जाहिलियत के अंदर जो वो प्रोग्राम हुआ था और जिस बात पर हम लोग मिलकर इकट्ठा हुए थे, आज भी मुझसे अगर कोई ये कहे कि आओ मोहम्मद तुम्हारे साथ हम ये एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ हम ये समझौता करना चाहते हैं कि आज इस जमीन के अंदर अगर किसी के साथ ना इंसाफी होगी तो हम लोग मिलकर उसको इंसाफ दिलाएंगे और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो जरूर आज भी नबी बनने के बाद मैं उस पर सिग्नेचर करने को तैयार हूं और मैं उसमें मेंबर बनने को तैयार हूं।
تمہارے نبی نے تو نمونہ دیا ہے، قرآن کریم نے بھی کانسیپٹ دیا ہے، اس لیے مسلمانوں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نتیجہ ہمیشہ اہل ایمان صالح اور نیک لوگوں کے حق میں ہوگا، دیر میں ہوگا لیکن ہوگا، دل چھوٹا کرنے کی بالکل بھی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ شیخ صالح العثیمین حفظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مسلمان آج بھی اپنے آپ کو صالح بنا لے، جو اللہ نے قرآن میں کہا یرثها عبادی الصالحون، میری زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، کہتے ہیں اگر آج بھی لوگ اپنے آپ کو صالح بنا لے، نیک بنا لے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ رب العالمین آج بھی اس زمین کے چپے چپے کا وارث اپنے نیک اور خالص مسلمان بندوں کو بنائے گا۔ لیکن مسلمانوں کی حالت جو ہے ایسے میں دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کی حالت بہت خستہ ہے۔ صالح اس شخص کو کہتے ہیں جو شخص اپنے معاملات اللہ سے بہترین رکھے اور اپنے معاملات اللہ کے بندوں سے بھی بہترین رکھے، اسی کو صالح اور نیک کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں صالح اور نیک کی بھی ڈیفینیشن میں گڑبڑی ہے، لوگ سمجھتے ہیں نیک وہ ہے، صالح وہ ہے جو اپنے معاملات اللہ سے اچھے کر لے، یعنی نماز روزہ اور حج کا پابند ہو جائے وہ نیک ہو گیا، نہیں، یہ ادھورا نیک ہے۔ کمپلیٹ صالح نیک انسان اسے کہیں گے جو اپنا معاملہ اللہ سے تو اچھا رکھے، ساتھ میں اللہ کے بندوں سے بھی معاملہ اچھا رکھے، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی اپنا معاملہ اچھا رکھے۔ عمر فاروق جب خلیفہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب وہ جانوروں کو بھی بھوکا دیکھتے تھے اپنی خلافت میں کانپنے لگتے تھے، اے اللہ خلیفہ میں ہوں، میری حکومت اور خلافت کے اندر ایک جانور بھوک سے تڑپ رہا ہے، کہیں اس جانور کی بھوک کے حوالے سے بھی مجھ سے تو سوال نہ کر لے، اس لیے حضرت عمر کانپنے لگتے تھے۔ یہ صالحیت اور یہ صلاحیت ہونی چاہیے، ہم اور آپ کو پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔